فراز اپنے بند کمرے کے دروازے کے پیچھے میز پر پڑی اس میڈیکل رپورٹ کو بار بار دیکھ رہا تھا جو اس کے وجود کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا خوف بن چکی تھی۔ رپورٹ کے الفاظ اسے اپنی مردانگی پر ایک تمانچہ محسوس ہو رہے تھے، اور باہر سے آتی اس کی ماں کی آواز جو اسے مسلسل شادی کے لیے منا رہی تھی، اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے غصے اور بے بسی کے عالم میں رپورٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو سب کو اس کی کمزوری کا شک ہو جائے گا، اور اگر ہاں کی تو یہ راز کسی نہ کسی دن کھل ہی جائے گا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے جب اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور خود سے عہد کیا کہ وہ اس سچائی کو دفن کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی کی زندگی کا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ فراز کے والدین لاؤنج میں بیٹھے اسی موضوع پر تکرار کر رہے تھے، اور جیسے ہی فراز کمرے سے باہر نکلا، اس کی ماں نے جذباتی لہجے میں اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اسے خاندانی وقار اور اپنی گرتی ہوئی صحت کا واسطہ دے کر اس بات پر مجبور کرنے لگی کہ اب اسے صحرا سجانا ہی ہوگا، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ فراز نے اپنی خاموشی سے ان کے اصرار کو جھیلا، مگر جب اس کے باپ نے سخت لہجے میں خاندان کی نسل آگے بڑھانے اور وراثت کی بات کی تو فراز کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی طاری کی اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بظاہر ان کی خوشی کے لیے شادی کی حامی بھر لی، حالانکہ اس کا ذہن اس فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے طوفان سے نمٹنے کے لیے خطرناک منصوبے بن رہا تھا۔ نبیہہ اپنے بوسیدہ سے کمرے کے کونے میں بیٹھی پرانی چادر کو پیوند لگا رہی تھی کہ اچانک باہر سے اس کی تائی کی کرخت آواز گونجی جو اسے کسی بات پر کوس رہی تھی۔ تائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حقارت سے دیکھا اور زمین پر پڑا برتن ٹھوکر سے ہٹاتے ہوئے بلند آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ کب تک اس گھر پر بوجھ بن کر رہے گی اور مفت کی روٹیاں توڑتی رہے گی۔ نبیہہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا کیونکہ یہ روز کا معمول تھا، مگر آج تائی کے لہجے میں بیزاری کچھ زیادہ ہی تھی، جیسے وہ اسے اس گھر سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے انہیں پلکوں کے پیچھے ہی چھپا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس یتیمی کے دور میں اس کی سسکیاں سننے والا یا تائی کے سخت جملوں سے بچانے والا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ فراز نے نبیہہ کا انتخاب کسی محبت یا ہمدردی کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تھا، کیونکہ اسے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو بے سہارا ہو اور اس کے سامنے سر اٹھانے کی بھی ہمت نہ کر سکے۔ اس نے جب نبیہہ کے بارے میں سنا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور اپنی تائی کے رحم و کرم پر ہے، تو اسے لگا کہ اس کی کمزوری چھپانے کے لیے اس سے بہتر پردہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اس کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دے۔ اس نے اپنے والدین سے اسی رشتے پر اصرار کیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ ایک نیک کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نبیہہ کی مجبوری کو اپنی ڈھال بنانا چاہتا تھا تاکہ معاشرے کی نظروں میں اپنی مردانگی کا بھرم قائم رکھ سکے۔ اسے یقین تھا کہ نبیہہ جیسی ڈری سہمی لڑکی اس کے راز کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھے گی اور کبھی اس سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کرے گی۔ شادی کی سادہ سی تقریب میں جہاں ہر طرف خوشی کا شور تھا،
نبیہہ کی خاموشی اس کے اندر کے خوف کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ فراز کے چہرے پر ایک عجیب سی ہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا معرکہ جیت لیا ہو۔ نکاح خواں کے الفاظ جب نبیہہ کے کانوں سے ٹکرائے تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی نئے بندھن میں نہیں بلکہ ایک عمر قید کے معاہدے پر دستخط کر رہی ہے، جہاں اس کی مرضی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ فراز نے قبول ہے کہتے ہی وقت نبیہہ کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ اس کے لیے یہ رشتہ جذبات کا نہیں بلکہ اپنی انا اور سماجی ساکھ کو بچانے کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، مبارکبادوں کے شور میں نبیہہ کی روح تک لرز اٹھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس مسکراتے ہوئے شخص کے پیچھے کتنا ہی گہرا اندھیرا چھپا ہوا ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو فضا نبیہہ کی سسکیوں اور تائی کے مصنوعی آنسوؤں سے بوجھل ہو گئی، مگر اسی ہجوم میں تائی نے موقع پا کر نبیہہ کا ہاتھ سختی سے دبایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اب اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تائی نے اسے جتایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ تھی جو آج اتر رہا ہے، اس لیے اب چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں اسے وہیں نباہ کرنا ہوگا، اور پلٹ کر واپس آنے کی سوچنا بھی گناہ ہوگا۔ نبیہہ نے بھیگی آنکھوں سے اپنے اس پرانے گھر کی دیواروں کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، مگر تائی کے لفظوں نے اس کے دل میں یہ خوف بٹھا دیا تھا کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے اس انجان شخص کے گھر کے جو اسے لینے کے لیے باہر گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اسے اپنا آپ کسی ایسی کشتی میں سوار محسوس ہوا جس کا کوئی ملاح نہ ہو، اور پیچھے رہ جانے والی دہلیز اسے اجنبی محسوس ہونے لگی۔ ولیمے کی اگلی صبح جب ابھی پھوٹ پھوٹ رہی تھی، فراز نے بڑی ہی بے رحمی سے نبیہہ کو نیند سے جگایا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے سرد لہجے میں حکم دیا کہ وہ نہا کر گیلے بالوں کے ساتھ باہر جائے تاکہ گھر میں موجود مہمانوں اور رشتہ داروں کو یہ تاثر ملے کہ ان کے درمیان تعلق بہت گہرا رہا ہے۔ نبیہہ اس کی اس عجیب اور شرمناک فرمائش پر ہکا بکا رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کے آنسو تیرنے لگے، مگر فراز نے اس کے کندھے کو سختی سے جکڑ کر اسے وارننگ دی کہ اس کے ماتھے پر بل نہیں آنا چاہیے۔ اس نے بہت ہی صفاقی سے اسے سمجھایا کہ اس کا باہر اس حال میں جانا فراز کی مردانگی کا ثبوت ہوگا اور اسے یہی دکھاوا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی عزت نفس ہی کیوں نہ مارنی پڑے۔ نبیہہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ فراز نے آئینے میں اپنا عکس درست کیا جیسے اسے اس لڑکی کی تسلیل سے کوئی بھی سروکار ہو ہی نہ۔ فراز نے نبیہہ کے قریب جھک کر انتہائی ہی کرخت لہجے میں اسے وہ مخصوص جملے رٹوانا شروع کیے جو اسے باہر جا کر لڑکیوں اور رشتہ داروں کے سامنے دہرانے تھے۔ اس نے صفاقی سے نبیہہ کو تاکید کی کہ اگر کوئی بھی اس سے رات کے بارے میں سوال کرے تو اسے یہی بتانا ہے کہ فراز نے اسے پوری رات سونے نہیں دیا اور وہ بہت تھک چکی ہے، تاکہ سب پر اس کی مردانگی کا رعب قائم رہے۔ نبیہہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ اس کی بیہودہ گفتگو پر اپنے کان بند کرنا چاہتی تھی، مگر فراز نے اسے ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے ان الفاظ میں ذرا سی بھی رد بدل کیا یا کسی کو بھی شک ہونے دیا تو وہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ نبیہہ بے بسی کی تصویر بنی خاموشی سے اس کے زہریلے لفظوں کو
اپنے اندر اتارنے لگیں، جبکہ فراز اسے ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ نبیہا انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی چادر کو بھگو رہا تھا۔ جیسے دیکھ کر ہی ہال میں بیٹھی خواتین کی نظریں فوراً اس کی جانب اٹھ گئیں۔ فراز کے سکھائے ہوئے الفاظ اس کے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے، مگر اسے اپنے تائی کی دی ہوئی دھمکیاں اور فراز کا غصہ یاد آ رہا تھا، جس نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ جب وہ سر جھکائے مہمانوں کے درمیان جا کر بیٹھی تو اسے اپنے وجود پر پڑتی نظریں تپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے ہر کوئی اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا تاکہ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں چھپا قرب اور وہ جھوٹ نہ دیکھ لے جسے وہ محض ایک دکھاوے کی خاطر اپنے چہرے پر سجائے ہوئے تھی۔ مہمان عورتوں نے جب نبیہا کو اس حال میں دیکھا تو ان کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹیں پھیل گئیں اور وہ ایک دوسرے کے کانوں میں لگاوٹ بھری باتیں کرنے لگیں۔ کوئی اس کی تھکی ہوئی آنکھوں کا ذکر کر ہی رہی تھی تو کوئی فراز کی خوش قسمتی پر تبصرے کر رہی تھی، جبکہ ان کی ہر بات نبیہا کے دل میں نشتر کی طرح اتر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سب مل کر اس کی حیا کا تماشا بنا رہے ہوں، مگر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بولے گئے کسی بھی لفظ کا اثر سیدھا فراز کے غصے کی صورت میں اس پر ہی گرے گا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی زمین کی طرف دیکھتی رہی، جبکہ کمرے میں گونجنے والے کہے اور کانا پھوسیاں اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے جو اسے اس جھوٹ کا حصہ بننے پر مجبور کر رہے تھے جو فراز نے بڑے ہی صفائی سے بن رکھا تھا۔ نبیہا مہمانوں کے حصار سے جان چھڑا کر واپس کمرے میں آئی تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بیڈ کے کونے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی یتیمی اور بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جس شخص کو اس کا محافظ ہونا چاہیے تھا وہی اسے سر عام تماشا بنا رہا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنے گیلے بال اور تھکا ہوا چہرہ کسی گناہ کی علامت لگنے لگا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب محض ایک فریب ہے جو فراز کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے رچایا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو سچ بتا دے، مگر تائی کی وہ کڑوی باتیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھیں کہ اب اس کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ولیمے کی تقریب کے اختتام پر جب رشتہ دار رخصت ہو رہے تھے، تائی نے موقع پا کر نبیہا کو ایک کونے میں بلا لیا اور اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر تجسس سے اس کا حال پوچھنے لگی۔ نبیہا کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چھپی غیر یقینی صورتحال نے تائی کو شک میں ڈال دیا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، اس لیے وہ اسے کریدنے لگیں۔ تائی نے ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر نبیہا کو تھپکیاں دیں اور اصرار کیا کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ان پر ہلکا کرے، کیونکہ وہ اس کی ماں کی جگہ ہے۔ نبیہا جو پہلے ہی جذبات کے بوجھ تلے پھٹنے والی تھی، تائی کے اس بظاہر نرم لہجے کے سامنے اپنی ہمت ہارنے لگی اور اسے لگا کہ شاید یہی وہ واحد ہستی ہے جو اسے اس عجیب و غریب صورتحال سے نجات دلانے میں کوئی مشورہ دے سکتی ہے۔ نبیہا نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی ان کی باتیں نہیں سن رہا تو اس نے انتہائی دبی آواز میں تائی کو فراز کے اس عجیب و غریب حکم اور اس کی زبردستی کی گئی فرمائشوں کا ذکر کر دیا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح فراز اسے دکھاوے پر مجبور کر رہا ہے اور اس کے رویے میں ایک عجیب سی سختی اور مصنوعی پن ہے جو اسے خوف زدہ کر رہا ہے۔ تائی نے جب یہ سنا کہ فراز صرف باتوں اور حلیے سے مردانگی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کی یہ تجربہ کار آنکھوں میں ایک چمک سی آئی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ نبیہا کے معصومانہ انکشاف نے
تائی کو یہ یقین دلا دیا کہ فراز کی زندگی میں کوئی ایسا بہت بڑے خلا یا طبی مسئلہ ہے جسے وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تائی کے ذہن میں فوراً یہ بات بیٹھ گئی کہ فراز کسی بڑی جسمانی یا نفسیاتی کمزوری کا شکار ہے، ورنہ ایک مرد کو ایسی چھوٹی حرکتوں سے اپنی دھاک بٹھانے کی ضرورت کیوں ہی پڑتی۔ ان کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ آئی کیونکہ وہ سمجھ گئیں کہ فراز دراصل اپنی نامردگی کا یا کسی ایسی ہی بیماری کو چھپانے کے لیے یتیم نبیہہ کو ڈھال بنا رہا ہے۔ تائی نے نبیہہ کو تسلی دینے کے بہانے اپنے ذہن میں منصوبے بنانا شروع کر دیے تاکہ وہ اس کمزوری کو جان کر فراز کے خاندان پر اپنی گرفت مضبوط کر سکیں یا کم از کم نبیہہ کے ذریعے اس گھر کے حالات اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ انہوں نے نبیہہ کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کا حل نکالیں گی، مگر ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ ان کی ہمدردی کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہوئی ہے۔ تائی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے پرس کی خفیہ جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی جس میں خاکستری رنگ کا پر اسرار پاؤڈر موجود تھا۔ انہوں نے وہ پڑیا نبیہہ کی مٹھی میں دباتے ہوئے انتہائی رازداری سے کہا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک آزمودہ نسخہ ہے جو کسی بھی مرد کی سرد مہری کو ختم کر کے اسے موم کر سکتا ہے۔ تائی نے نبیہہ کو پٹی پڑھائی کہ فراز کا رویہ اس لیے عجیب ہے کیونکہ اس پر کسی کا سایہ ہے یا شاید وہ تجھ سے دور بھاگ رہا ہے، اس لیے یہ پاؤڈر اس کی زندگی بدل دے گا۔ نبیہہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس پڑیا کو تھام لیا جبکہ تائی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانیت تھی، جیسے وہ نبیہہ کو کسی بڑے تجربے کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ تائی نے نبیہہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ اس پڑیا کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دے، ورنہ اس کا بنا بنایا گھر اجڑ جائے گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ آج رات جب وہ فراز کو چائے بنا کر دے تو بس خاموشی سے یہ پاؤڈر اس میں ملا دے، جس کے بعد فراز کا سارا غصہ اور عجیب و غریب رویہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور وہ اس کا متی ہو جائے گا۔ نبیہہ جو ہر حال میں اس ذہنی اذیت سے چھٹکارا چاہتی تھی، تائی کی باتوں میں آ گئی اور اسے یقین ہونے لگا کہ شاید یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ان کے درمیان سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ پڑیا اپنی مٹھی میں اور بھی مضبوطی سے بھینچ لی، یہ سوچے بغیر کہ یہ معمولی سی دکھنے والی چیز اس کی زندگی میں کتنا ہی بڑا طوفان لانے والی ہے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی فراز جب گھر واپس لوٹا تو اس کے مزاج میں وہی پرانی تلخی اور سختی برقرار تھی جس نے گھر کے پرسکون ماحول کو بوجھل کر دیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی نبیہہ کو حقارت سے دیکھا اور ایک بار پھر اسے باور کروایا کہ وہ اس کی زندگی میں صرف ایک ضرورت کے تحت ہی لائی گئی ہے، اس لیے وہ اپنی حیثیت نہ بھولے۔ فراز کی باتوں میں چھپا زہر نبیہہ کے دل کو زخمی کر رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کا ہر جملہ سہ رہی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں تائی کا وہ دیا ہوا وہ مشورہ اور مٹھی میں دبی وہ پڑیا گردش کر رہی تھی۔ فراز کا یہ آمرانہ رویہ نبیہہ کو اس بات پر مزید اکسا رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اس پاؤڈر کا استعمال کرے تاکہ اس روز روز کی ذلت اور ڈر سے اسے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکے۔ نبیہہ نے ڈرتے لرزتے قدموں کے ساتھ کچن کا رخ کیا اور چولہا جلا کر چائے کا پانی اوپر رکھ دیا جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی چائے کو ابال آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کپ میں چائے انڈیلنے کے بعد کانپتے ہاتھوں سے تائی کی دی ہوئی وہ پڑیا کھولی اور اس میں موجود تمام پاؤڈر چائے میں شامل کر دیا۔ پاؤڈر چائے کے گرم دھوئیں میں حل ہوتے ہی غائب ہو گیا، مگر نبیہہ کے ذہن میں وسوسوں کا ایک تلاطم برپا تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا اور ٹرے میں کپ رکھ کر کمرے کی طرف بڑھی جہاں فراز اپنی فائلیں پھیلائے صوفے پر بیٹھا اس کی بدبختی کا دوسرا نام بنا ہوا تھا۔ نبیہہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کپ فراز کے سامنے میز پر رکھ دیا اور خود خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔
اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے حلق میں محسوس ہو رہی تھیں۔ فراز جو اپنی فائلوں میں مگن تھا، اس نے بے خیالی میں ہاتھ بڑھا کر کپ اٹھایا اور بغیر کسی شک کے چائے کی پہلی چسکی لے لی۔ نبیہہ کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں اور وہ ہر بدلتے تاثر کو نوٹ کر رہی تھی، جبکہ فراز خاموشی سے چائے ختم کرنے میں مصروف تھا۔ جیسے ہی اس نے آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ واپس ٹرے میں رکھا، نبیہہ کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا جا چکا تھا، جس کے نتائج سے وہ مکمل طور پر بے خبر تھی۔ چائے پینے کے کچھ ہی منٹ بعد فراز نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جیسے اسے اچانک چکر آ گیا ہو۔ اس کی نظریں سامنے پھیلی فائلوں پر جمی تھیں، مگر اب اسے حروف دھندلے دکھائی دینے لگے تھے اور سر میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، مگر اس کا جسم تیزی سے نڈھال ہو رہا تھا اور سانسوں کی ترتیب بھی بگڑنے لگی۔ نبیہہ یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ اس کا مقصد فراز کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ صرف حالات کو بہتر کرنا تھا، لیکن فراز کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتی، فراز کے ہاتھ سے فائلیں فرش پر بکھر گئیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ نبیہہ کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ نبیہہ نے گھبرا کر فراز کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم بالکل ہی بے جان ہو چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کی ٹھنڈی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ اسے لگا جیسے اس کے سانس رک رہے ہوں۔ وہ تائی کی باتوں میں آ کر ایک بڑے گناہ کی مرتکب ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ شاید تائی نے اسے کوئی زہر دے دیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس بوجھ سے چھٹکارا پا سکیں اور اسے قتل کے مقدمے میں پھنسا دیں۔ خوف کے مارے نبیہہ کے آنسو تھم گئے اور وہ دیوانہ وار کمرے کے چکر لگانے لگی کہ اب کیا کرے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ اسی اثناء میں اسے فراز کے فون کی گھنٹی سنائی دی جو مسلسل بج رہا تھا، جس نے کمرے کی خاموشی میں ایک نئی دہشت بھر دی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کال اٹھائے۔ اسے محسوس ہوا کہ فراز کی زندگی کی ڈور اب اس کے ہاتھوں میں ہے اور ایک غلط فیصلہ ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے راکھ کر سکتا ہے۔ نبیہہ نے فون کو بستر پر پٹک دیا اور بدحواسی میں فراز کی نبض چیک کرنے لگی۔ اس کے دل میں وسوسے سے اٹھ رہے تھے کہ اگر گھر والوں کو علم ہو گیا کہ اس نے فراز کی چائے میں کچھ ملایا ہے تو وہ اس کا اعتبار کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اچانک اسے تائی کے الفاظ یاد آئے کہ یہ نسخہ اسے متی کرنے کے لیے ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہمت جٹا کر باتھ روم سے ٹھنڈا پانی لانے کا سوچا تاکہ فراز کے منہ پر چھینٹے مار سکے، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، اسے باہر راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی کمرے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خوف کے مارے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک طرف بے ہوش شوہر تھا اور دوسری طرف وہ انجان شخص جو شاید اس کی بربادی کا تماشا دیکھنے کا منتظر تھا۔ اس نے تیزی سے بکھری ہوئی فائلیں سمیٹی اور خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نبیہہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس نے بدحواسی میں فراز کے بے جان جسم پر کمبل ڈال دیا تاکہ اس کی حالت چھپائی جا سکے، اور کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے فراز کی والدہ کی آواز آئی، بیٹا وہ تمہاری تائی رخصت ہو رہی ہیں، تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ نبیہہ نے بمشکل اپنے آنسو پوچھے اور دروازہ تھوڑا سا کھولا جہاں تائی پہلے سے ہی طاق میں کھڑی تھی۔ تائی نے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے نبیہہ کا ہاتھ پکڑا اور رازداری سے پوچھا، کیا ہوا؟ کام بن گیا؟ نبیہہ نے لرزتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور تائی کو کمرے سے دور لے جانے لگی، مگر تائی کی نظریں بیڈ پر پڑے ساکت فراز پر جم گئیں۔ تائی کے چہرے پر ایک پر اسرار اور زہریلی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ یہی چاہتی تھیں۔ انہوں نے نبیہہ کے کان میں سرگوشی کی،
گھبرانا نہیں، اب یہ ہمیشہ کے لیے تیرے قابو میں رہے گا، بس ہمت مت ہارنا۔ نبیہا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کسی گہری سازش کا مہرہ بن چکی ہے، جہاں تائی کی ہمدردی دراصل ایک جال تھا۔ تائی کے جانے کے بعد جب وہ واپس کمرے میں آئی تو فراز کے جسم میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ فراز نے گہرا سانس لیا اور اپنی بوجھل پلکیں کھولیں اور اس کی بوجھل پلکیں لرزنے لگیں۔ نبیہا کی سانسیں جیسے سینے میں ہی قید ہو کر رہ گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا مزید خوفزدہ، کیونکہ فراز کے چہرے پر ایک عجیب سی لالی اور بے سکونی پھیل رہی تھی۔ جب اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں تو ان میں وہ پرانی چمک اور غصہ غائب تھا، بلکہ ان کی جگہ ایک خالی پن اور بے بسی نے لے لی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی نبیہا کو دیکھا، مگر اس کی نظروں میں وہ پہچان نہیں تھی جو ایک شوہر کی ہونی چاہیے۔ فراز نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا جیسے وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس کی حلق سے ایک گھٹی گھٹی آواز نکلی، پانی۔ نبیہا تیزی سے جگ کی طرف لپکی، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی سمت میں چل رہا تھا۔ کیا تائی نے اسے کوئی نشہ آور چیز دی تھی؟ کیا یہ واقعی کوئی اثر تھا؟ جیسے ہی اس نے پانی کا گلاس فراز کے لبوں سے لگایا، فراز نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھام لیا کہ نبیہا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ فراز کی گرفت میں ایک ایسی غیر فطری قوت تھی جس نے نبیہا کو لرزا کر رکھ دیا، اور اس کی اگلی بات نے نبیہا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ تم کون ہو؟ اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ نبیہا کے ہوش اڑ گئے۔ فراز کی یادداشت کھو جانے کا مطلب تھا کہ اس کی پوری زندگی ایک پل میں الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ اس نے لرزتے آواز میں جواب دینے کی کوشش کی، فراز، میں آپ کی بیوی ہوں۔ نبیہا، کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ مگر فراز کی آنکھوں میں اجنبیت کی وہی خوفناک دیوار قائم رہی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ دوبارہ گر پڑا۔ نبیہا کو تائی کی وہ زہریلی مسکراہٹ یاد آئی، اور اسے یقین ہو گیا کہ اس پاؤڈر نے فراز کے دماغ پر کوئی ایسا اثر کیا ہے جس کی تلافی شاید اب ممکن نہ ہو۔ وہ مدد کے لیے چلانے ہی والی تھی کہ اسے خیال آیا کہ اگر اس نے شور مچایا تو سب سے پہلا سوال اس چائے کے بارے میں ہی ہوگا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ اسی کشمکش میں اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تاکہ باہر موجود ساس اور گھر والوں کو اس نئی قیامت کی خبر نہ ہو سکے، جبکہ فراز اب نیم غنودگی میں دیوار سے سر ٹکائے اسے کسی شکاری کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کے لیے کوئی دشمن ہو۔ نبیہا نے فیصلہ کیا کہ وہ تائی کو فون کرے گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تائی کا نمبر اب بند ملنے والا ہے، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے تھرتھراتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور تائی کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی خاموشی نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے اندھے کنویں میں گر چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور فراز کی اجنبیت اسے کسی بڑے طوفان کی طرف لے جا رہی ہے۔ کمرے میں چھائی پراسرار خاموشی نبیہا کے اعصاب کو چٹخا رہی تھی کہ اچانک فراز نے بیڈ پر بکھری فائلوں میں سے ایک بھاری پیپر ویٹ اٹھایا اور اسے گھومتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ نبیہا کا سانس حلق میں اٹک گیا، کیونکہ فراز کا چہرہ اب غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی سانسیں غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی تھیں۔ جھوٹ مت بولو، مجھے یہاں قید کیا گیا ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ فراز کی آواز میں وہ گونج تھی جس نے نبیہا کو دیوار سے لگنے پر مجبور کر دیا۔ اسے لگا کہ فراز کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی ہے اور وہ اسے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ اسی لمحے باہر سے اس کی ساس کی دوبارہ آواز آئی جو دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ نبیہا بیٹی، فراز کے فون پر مسلسل کالز آ رہی ہیں، اس کا فون کیوں نہیں مل رہا؟ دروازہ کھولو۔ نبیہا نے ایک طرف بیڈ پر پڑے نیم پاگل فراز کو دیکھا اور دوسری طرف بند دروازے کو۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ فراز نے وہ پیپر ویٹ اب نشانہ لینے کے لیے انداز میں پکڑ لیا تھا۔ اگر وہ دروازہ کھولتی تو فراز کی یہ حالت سب کے سامنے آ جاتی، اگر نہ کھولتی تو شک یقین میں بدل جاتا۔ اسی شش و پنج میں فراز اچانک ایک وحشیانہ کہکا لگا کر بیڈ سے نیچے اترا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ارادے خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ نبیہا نے اسے روکنے کے لیے آگے قدم بڑھایا اور اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر فراز نے اسے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ فرش پر لگے لکڑی کے تختے سے جا ٹکرائی۔ تائی کا دیا ہوا وہ زہر اب اپنا اصل رنگ دکھا رہا تھا، اور نبیہا کو ادراک ہوا کہ وہ صرف ایک مہرہ نہیں تھی
بلکہ اسے فراز کو ہمیشہ کے لیے ذہنی معذور بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جس وقت فراز کا ہاتھ دروازے کے لاک تک پہنچا، نبیہہ نے آخری کوشش کے طور پر فراز کے پاؤں پکڑ لیے تاکہ اسے باہر جانے سے روک سکے، مگر فراز کی نظروں میں اب انسانیت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے باہر کھڑی اپنی ماں کو پکارنے کے بجائے ایک ایسی آواز نکالی جو کسی زخمی درندے کی تھی، جس نے پورے گھر میں ایک دہشت پھیلا دی۔ باہر کھڑی ساس نے جب یہ غیر انسانی آواز سنی تو انہوں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور گھر کے ملازموں کو آوازیں دینے لگیں کہ دروازہ توڑ دیا جائے۔ نبیہہ کو لگا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی، کیونکہ وہ سچ بتانے کی پوزیشن میں تھی اور نہ ہی جھوٹ چھپانے کے قابل رہی تھی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز اور کمرے میں ساس کے داخل ہوتے ہی نبیہہ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ فراز جو اب تک غرا رہا تھا، اپنی ماں کو دیکھتے ہی ایک دم خاموش ہوا، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی وحشت سے لال تھیں۔ ساس نے جب زمین پر بکھری فائلیں، ٹوٹا ہوا گلاس اور فرش پر بکھری نبیہہ کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ انہوں نے دھاڑتے ہوئے نبیہہ پر ہجوم کیا، جبکہ فراز دیوار کے کونے میں دبک کر کسی معصوم بچے کی طرح رونے لگا۔ نبیہہ کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تائی کا نام لے یا اپنی اس حماقت کا اعتراف کرے جس نے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا تھا۔ اسی افراتفری میں ساس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، اس خالی پڑیا پر پڑی جو نبیہہ کی بدحواسی میں وہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے وہ پڑیا اٹھائی اور اسے سونگھتے ہی ان کے چہرے پر خوف اور غصے کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ وہ ممنوعہ جڑی بوٹی ہے جو اعصاب کو ہمیشہ کے لیے سن کر دیتی ہے۔ تو یہ تیرا اصل روپ ہے؟ تو میرے بیٹے کو پاگل کر کے اس جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی؟ ساس کے اس الزام نے نبیہہ کو جیتے جی مار دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ فراز نے اچانک ایک ہچکی لی اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا، جس کے بعد گھر میں ایک نیا کوہرام مچ گیا۔ ملازموں نے فراز کو اٹھا کر ہسپتال لے جانے کی تیاری شروع کی، جبکہ ساس نے نبیہہ کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر دھکا دیا اور اسے وہیں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نبیہہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور افق پر تائی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس غائب ہو رہی تھیں۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اسے کتنی ہی صفائی سے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی رپورٹ نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی کہ فراز کے خون میں ایک ایسا کیمیکل پایا گیا ہے جس نے اس کے دماغی خلیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اب نبیہہ کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ یا تو پولیس کے سامنے سچ اگل دے یا پھر تائی کے اس بھیانک کھیل کا حصہ بن کر ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ اگلی صبح جب گھر میں پولیس کی گاڑیاں پہنچیں تو نبیہہ کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ساس نے ڈاکٹروں کی رپورٹ اور وہ خالی پڑیا پولیس کے حوالے کر دی تھی، جو نبیہہ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن چکی تھی۔ پولیس افسر نے جب نبیہہ سے تفتیش شروع کی تو وہ صرف اتنا کہہ سکی کہ یہ سب تائی نے دیکھ دیا تھا، مگر جب پولیس نے تائی کے گھر چھاپا مارا تو معلوم ہوا کہ وہ راتوں رات اپنا گھر لاک کر کے غائب ہو چکی ہیں۔ محلے والوں نے بتایا کہ تائی کا اس گھر سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ تو وہ برسوں سے اسی موقع کی تلاش میں تھی کہ کب فراز کے خاندان سے پرانا بدلہ لیا جائے۔ نبیہہ کو ہتھکڑی لگتے دیکھ کر ساس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا، کیونکہ ان کے نزدیک نبیہہ اس سازش کا برابر کی شریک تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں فراز ہوش میں تو آ گیا تھا، مگر وہ اب صرف دیواروں کو تکتا رہتا اور کسی کو بھی پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس کی وہ مردانگی اور غرور جس کا وہ کل تک مظاہرہ کر رہا تھا اب ایک گہری خاموشی میں بدل چکا تھا۔ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھی نبیہہ کو احساس ہوا کہ اس نے ایک جھوٹے سہارے اور جاہلانہ مشورے پر یقین کر کے نہ صرف اپنی زندگی برباد کی بلکہ ایک بے گناہ کو بھی ایسی سزا دلوا دی جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ تائی نے اسے ایسی جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں سچ بولنے والا کوئی نہ تھا اور جھوٹ کی بنیاد پر بنی اس داستان نے مجرم ثابت کر دیا تھا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے سے باہر گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی، جس نے بالکل اسی کی طرح اس کا سب کچھ بہا دیا تھا، جیسے اس رات اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی چادر کو بھگو رہا تھا۔ اس ادھوری کہانی کا انجام ایک ایسی تاریکی پر ہوا جہاں نہ فراز کو وہ مصنوعی روپ رہا اور نہ ہی نبیہہ کی معصومیت۔ پیچھے رہ گئی تو صرف ایک لرزہ خیز سازش جس نے 2 زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیا۔ کئی ماہ گزر گئے، جیل کی دیواریں نبیہہ کا مقدر بن چکی تھیں اور فراز کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔
لیکن ایک دوپہر جب ساس فراز کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو انہیں بیڈ کی دراز سے خفیہ خانے سے فراز کی ایک ڈائری ملی۔ اس ڈائری کے آخری صفحات نے ساس کے پیر تلے سے زمین نکال دی۔ فراز نے لکھا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ تائی اس کے خاندان کے خلاف سازش کر رہی ہیں اور اسے شک ہے کہ تائی اسے آہستہ آہستہ زہر دے رہی ہیں تاکہ وہ پاگل ہو جائے اور جائیداد ان کے ہاتھ لگ جائے۔ فراز نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نبیہہ کے ساتھ سخت رویہ رکھتا تھا تاکہ تائی کو لگے کہ ان کا منصوبہ کام کر رہا ہے اور وہ نبیہہ کو اس کے خلاف استعمال نہ کریں، مگر اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی معصومیت سے تائی کے جال میں پھنس جائے گی۔ ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے ایک بے گناہ لڑکی کو تائی کی چالاکیوں کا شکار بننے دیا اور اپنے ہی بیٹے کے محافظ کو مجرم بنا دیا۔ انہوں نے فوری طور پر بہترین وکلا سے رابطہ کیا اور فراز کی ڈائری کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا، جس کے بعد پولیس نے تائی کی تلاش تیز کر دی اور بالآخر انہیں سرحد کے قریب ایک دور افتادہ گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا۔ تائی کے قبضے سے وہ تمام زہریلی جڑی بوٹیاں اور نقشے برآمد ہوئے جو اس خاندان کی تباہی کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور ان کے اعتراف جرم نے نبیہہ کی بے گناہی ثابت کر دی۔ نبیہہ جب جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچی تو ساس نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا اور اپنی بدگمانی کی معافی مانگی، لیکن سامنے وہ فراز کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں اب دھیرے دھیرے پہچان کی نمک لوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ صدمے کے علاج اور محبت سے فراز کی یادداشت مکمل واپس آ سکتی ہے، اور نبیہہ نے عزم کیا کہ وہ اب اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ سے جوڑے گی۔ یہ کہانی ایک تلخ سبق پر ختم ہوئی کہ دشمن باہر سے زیادہ گھر کے اندر ہمدرد بن کر وار کرتا ہے، لیکن سچائی کی ایک کرن پوری زندگی کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب اس گھر میں خوف نہیں بلکہ امید کی ایک نئی شمع روشن ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ فراز کی حالت میں بہتری آنے لگی، لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہ تھا۔ نبیہہ اب اس کی بیوی سے زیادہ اس کی محافظ اور معالج بن چکی تھی۔ وہ گھنٹوں فراز کے پاس بیٹھ کر ان کی شادی کے پرانے قصے، اس کی اپنی ڈائری کی باتیں اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتاتی تاکہ اس کے سوئے ہوئے خلیوں کو بیدار کر سکیں۔ ایک شام جب فراز کو وہی چائے پلانے لگی مگر اب کی بار اس میں صرف محبت اور سکون تھا تو فراز نے کپ پکڑتے ہوئے اچانک نبیہہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں وحشت نہیں بلکہ وہی پرانا لمس تھا جو برسوں پہلے نبیہہ نے محسوس کیا تھا۔ فراز نے دھیمی آواز میں اس کا نام پکارا، نبیہہ۔ اس ایک لفظ نے جیسے گھر کی ساکت دیواروں میں جان ڈال دی۔ ساس جو دروازے کے پاس کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ تائی کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور وہ اب قانون کے شکنجے میں اپنی سازشوں کا حساب دے رہی تھی، لیکن نبیہہ نے ان سے بدلہ لینے کی بجائے انہیں اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس آزمائش نے نبیہہ کو ایک ڈری سہمی لڑکی سے ایک مضبوط اور باوقار عورت بنا دیا تھا، جس نے اپنے صبر سے ایک بکھرے ہوئے وجود کو دوبارہ سے مکمل کر لیا تھا۔ فراز مکمل طور پر صحت یاب تو نہ ہوا، اسے اب بھی کچھ باتیں بھول جاتی، مگر وہ اب نبیہہ کو اپنی کائنات سمجھتا۔ اس گھر میں اب وہ پر اسرار خاموشی نہیں بلکہ ایک دوسرے پر اعتماد کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کہانی کے اس موڑ پر نبیہہ کو احساس ہوا کہ زندگی میں بڑے سے بڑا طوفان بھی اگر آپ کا ایمان اور نیت صاف ہو تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ دونوں اب ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے جہاں کسی تیسرے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ فراز کی مکمل صحت یابی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اس تلخ ماضی کے سائے سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ اس نے تائی کے قبضے سے وہ تمام جائیداد اور اثاثے قانونی طور پر واپس لیے جو انہوں نے دھوکے سے ہتھیا لیے تھے، لیکن سب سے بڑی تبدیلی فراز کے اپنے اندر آئی۔ جو وہ پہلے ایک سخت گیر اور خود پسند انسان تھا، اب نبیہہ کی قربانیوں اور محبت کا معترف ہو چکا تھا۔ اس نے نبیہہ کے نام وہ تمام حقوق کیے جو اس کا حق تھے اور اس گھر کی ملکہ کا اصل درجہ دیا۔ ایک دن جب وہ دونوں اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے، فراز نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، نبیہہ، اگر تم اس رات ہمت ہار جاتی یا مجھے اس حال میں چھوڑ دیتی تو شاید آج میں زندہ تو ہوتا مگر جی نہ پاتا۔ نبیہہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور جواب دیا، محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں ہے، تو ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپنے اور اندھیروں میں چراغ جلانے کا نام ہے۔ اس رات کے بعد سے ان کے گھر کی فضاؤں سے وہ خوف اور سازشوں کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے اور ان کی کہانی جو ایک اندوہناک موڑ پر شروع ہوئی تھی اب ایک خوبصورت اور پائیدار رشتے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ساس نے بھی ماضی کے تمام گلے شکوے مٹا کر نبیہہ کو اپنی بیٹی کی طرح اپنا لیا تھا، اور یوں اس گھر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جہاں صرف سکون اور اطمینان کا بسیرا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبیہہ اور فراز کی زندگی میں
وہ دن بھی آیا جب ان کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش نے ان کے گھر کے باقی ماندہ دکھوں کو بھی خوشیوں میں بدل دیا۔ فراز جو کبھی اپنی ذات کے خول میں بند رہتا تھا، اب اپنی بیٹی کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس نے نبیہہ کو یقین دلایا کہ وہ اپنی بیٹی کی پرورش ایک ایسے ماحول میں کریں گے جہاں شک اور سازش کی کوئی جگہ نہ ہو، بلکہ صرف سچائی اور اعتماد ہو۔ نبیہہ اکثر سوچتی کہ اگر وہ تائی کے اس زہریلے مشورے پر عمل نہ کرتی تو شاید فراز کی یہ نرمی اور محبت اسے اتنی جلدی نصیب نہ ہوتی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے اس سبق کی بہت بڑی قیمت چکانی تھی۔ انہوں نے مل کر تائی کے پرانے کمرے کو ایک لائبریری میں منتقل کر دیا تاکہ وہاں سے ہر قسم کی منفی یادیں مٹ جائیں اور علم کی روشنی پھیلے۔ ساس اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی، مگر نبیہہ کی خدمت اور محبت نے انہیں ہر غم سے آزاد کر دیا تھا۔ ایک پرسکون رات جب چاندنی پورے جوبن پر تھی، فراز نے نبیہہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی اور عہد کیا کہ اب ان کی کہانی میں کوئی بھی نیکسٹ دکھ بھرا نہیں ہوگا، بلکہ ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا۔ ان کی داستان، جو ایک ٹوٹے ہوئے رشتے اور ایک بھیانک سازش سے شروع ہوئی تھی، اب ایک ایسی مثال بن چکی تھی کہ اگر نیت صاف ہو تو تقدیر خود بخود راستہ بنا لیتی ہے۔